بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہمارا دولہا دلہن کورس کا تیسرا سبق ہے۔ ہم نے دوسرے اور پہلے سبق میں کیا پڑھا تھا؟ پہلے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ دولہا دلہن کورس کا مقصد کیا ہے، اور دوسرے کورس میں ہم نے یعنی دوسرا جو دن تھا اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ دوسرے دن ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نکاح کے حدیثوں کے اندر اس کی کیا فضیلت ہے۔ اب آج جو ہے ہمارا یہ جو تیسرا لیسن ہے دولہا دلہن کورس کا، تو یہ تیسرے آج کے تھرڈ لیسن کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مرد اور عورت کو کیوں بنایا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم کیوں ہے۔ جی، تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ تو ہم سب سے پہلے کتاب میں سے پہلے پڑھیں گے اور اس کے بعد میں ہم جو ہے سارا خلاصہ آپ کو سنائیں گے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذی خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے تم میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے آرام پکڑو، اور تم میں دوستی اور نرمی رکھ دی۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اس آیت کا مطلب ہے هو الذی خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ اللہ نے تم میں سے ہی تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے سے اپنی لائف کو پوری طرح سے انجوائے کر سکو، تمہارے آپس میں دوستی پیدا ہو، تمہارے آپس میں نرمی ہو، تمہارے آپس کے درمیان میں اس طرح سے تعلقات ہو۔ اور پھر آگے فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، یعنی تمہاری بیویاں تمہارے لیے اولاد پیدا کرنے کے لیے بمنزل کھیتی کے ہے۔ اب یہ دونوں آیتوں کو ہم پہلے سمجھتے ہیں۔ ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہ جو سائنس ہے ہسبینڈ اینڈ وائف والا کہ جوڑ کس سے بنائے، اللہ نے مرد کا جوڑ عورت سے، عورت کا جوڑ مرد کو بنایا۔ کیوں بنایا؟ کیونکہ نیچرلی فطری طور پہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے بھی دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن پیدا کیا۔ اسی لیے ایک مرد جو سجتا ہے، جو سنورتا ہے، جو اپنا ہیئر اسٹائل برابر کرتا ہے، جو ہے اپنے کپڑے وغیرہ برابر کرتا ہے، وہ کس کے لیے؟ تاکہ کوئی نہ کوئی فیمیل اس کی طرف اٹریکٹ ہو، اسی لیے وہ الگ الگ طرح کے اسپرے وغیرہ استعمال کرتا ہے۔ ایسے ہی ایک عورت، ایک فیمیل جو میک اپ کرتی ہے، اچھے کپڑے پہنتی ہے، اور جو ہے اپنے آپ کو سجاتی ہے، سنوارتی ہے، کان کے زیور پہنتی ہے، ناک کے زیور پہنتی ہے، یہ ہر طرح سے جو ہے لپسٹک وغیرہ جو لگاتی ہے، یعنی پوری طرح سے جو سجتی سنورتی ہے، اس کا جو سائنٹیفک ریزن ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک مرد سے اٹریکٹ ہوتی ہے، یعنی اس کا اٹریکشن ایک مرد کی طرف ہوتا ہے تاکہ مرد کا بھی اٹریکشن اس کی طرف ہو۔ یہ نیچرل ہے، یہ اس چیز کو ہم بدل نہیں سکتے، یہ کوئی آج سے نہیں ہے، بلکہ دنیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی تھی تو دنیا جب سے بنی ہے تب سے لے کے آج تک یہ نیچرلی طور پہ دونوں کا اٹریکشن ایک دوسرے کے اندر رکھا، اور یہ نیچرلی طور پہ اللہ نے محبت رکھی ہے۔ دیکھو، اللہ اگر یہ محبت نہیں رکھتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ یہ محبت اگر نہیں رہتی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ پھر مرد کسی عورت سے شادی ہی نہیں کرتا تھا، پھر کوئی عورت کسی مرد سے شادی ہی نہیں کرتی تھی۔ تو جب مرد عورت کی طرف، عورت مرد کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے تھے تو پھر یہ دنیا کا نظام کیسے چلتا تھا؟ تو یہ سب اللہ کا نظام ہے، یہ ایک سسٹم ہے، یہ پورا ایک سائیکل ہے۔ یہ اسی لیے ماں باپ کے دلوں میں بھی جو اولاد کی محبت ہوتی ہے یہ نیچرلی ہوتی ہے۔ نیچرلی ماں باپ کے دلوں میں جو اولاد کی محبت ہوتی ہے نا، وہ نیچرل ہوتی ہے۔ کیسے نیچرلی ہوتی ہے؟ کہ ایک بچہ جب وہ کسی عورت کے پیٹ میں وہ پنپتا ہے تو وہ عورت کیا کرتی ہے؟ خود جو ہے نا وہ چیزیں کھانا چھوڑ دیتی ہے جو اس کو پسند ہے، لیکن اس کے بیٹے کے لیے نقصان پہنچانے والی ہے تو وہ عورت وہ ساری چیزوں کو اوائڈ کرتی ہے، بولتی ہے نہیں، میرا جو بچہ ہے اس کو اس سے نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی
جب وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ ماں بچہ پیدا ہونے کے بعد میں بھی وہ چیزیں نہیں کھاتی ہے تاکہ جو اس کے بچے کو نقصان پہنچائے، اور اس کے ایک ایک چیز کا خیال رکھتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ اپنی اولاد کی محبت بھر دی ہوئی، اور یہ نیچرلی ہے، یہ صرف مرد عورت میں نہیں بلکہ اولاد کی محبت اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو جانوروں کے اندر بھی وہ چیز ملے گی، یعنی جو جانور ہے ان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیچرلی طور پہ اپنی اولاد کی محبت رکھ دی ہوئی ہے، اس لیے جانور بھی جو ہے نا وہ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ آپ دیکھو گے تو جانوروں میں بھی آپ کو یہ چیز ملیں گی کہ جانور بھی جو ہے اپنی اولاد سے، آپ دیکھو نا ایک گائے تو وہ اپنے بچڑے کو ہمیشہ اپنے ساتھ میں رکھتی ہے، اسی طرح سے جو ہے جو یہاں تک کہ آپ کہیں پہ اگر سمجھو کوئی دوسرا بھی اگر کوئی جانور ہے، جیسے مثال کے طور پہ کتے کی مثال لے لو آپ، اگر ایک آدھ کتا ہے اور وہ کتے کے بچے پیدا ہو گئے اور بچے پیدا ہونے کے بعد میں اگر وہ بچوں کو کوئی ہاتھ لگاتا ہے تو آپ نے دیکھے ہوں گے اس کی ماں جو ہے کاٹنے کے لیے کیسا دوڑتی ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ خدا کا نظام ہے، یہ نیچرلی طور پہ قدرت نے جو ہے محبت رکھ دی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے جو ماں ہے وہ دوڑتی ہوئی آتی ہے کہ میرے بچوں کو کس نے ہاتھ لگایا تو ان کو کاٹنے کے واسطے۔ تو اسی لیے یہ قدرتی طور پہ نیچرلی طور پہ جو ہے یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے۔ تو اسی وجہ سے ماں باپ کے دل میں ایکچوئل میں آپ لوگوں کو ایک ویڈیو بتانے والا تھا، وہ ابھی مجھے مل رہا نہیں، میرے گھر پر یعنی میرا جو گھر ہے وہاں پہ ہماری گیلری کے اندر کووں نے ان کا ایک گھونسلہ بنایا، ایک نیسٹ بنایا، اور اس میں انہوں نے انڈے دیے، اور انڈے دینے کے بعد میں اگر کوئی کھڑکی میں آتا تھا تو وہ کوے کھڑکی پہ آ جاتے تھے اس کو کاٹنے کے لیے، اس سے جھگڑنے کے لیے میں نے اس کا ویڈیو بنایا تھا، یعنی انڈوں کے قریب میں، یہاں تک کہ دو چار کوے تو اتنے ڈینجر تھے کہ میں ونڈو لگا دیتا تھا تو وہ کانچ پہ چوچ مارتے تھے، یعنی کانچ کے اوپر بھی چوچ مارتے تھے کہ تم نے ونڈو کیوں اوپن کی ہے بول کر۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ نیچرلی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھی ہوئی محبت ہے یہ اولاد کے لیے۔ تو ایسے ہی یہ سب نظام ہے اللہ کا۔ اگر اللہ تعالیٰ ماں باپ کے دل میں اپنی اولاد کے لیے ویسی محبت نہیں رکھتا تھا تو پھر کیا ہوتا تھا؟ دنیا کے اندر کسی کو اولاد کی پڑی نہیں رہتی تھی، پھر کتا کتی کی طرح سے جو ہے مرد عورت اپنی خواہش پورا کرتے، وہ بچہ پیدا ہونے کو آیا اس کو پھینک دیتے تھے، جیسے بہت سارے لوگ جن کے دلوں میں رحم نہیں ہوتا ہے وہ کچرا کنڈی میں اور ٹرین کے اندر اور پلیٹ فارم پہ ایسے بچوں کو پھینک کے چلے جاتے ہیں، یا ایسا پوری دنیا کا نظام ہو جاتا تھا، پھر کوئی اولاد نہیں چاہتا، کوئی جانور اپنے اولاد کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ لیکن یہ قدرتی طور پہ اللہ نے محبت کو رکھا ہے، ایسے ہی مرد کے دل میں عورت کے لیے، عورت کے دل میں مرد کے لیے، تو دونوں کا ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن بنایا۔ لیکن وہ اٹریکشن کو آپس کے جوڑ کی جو شکل ہے وہ کیا، کون سی چیز دیں گی؟ وہ نکاح دیں گی۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی مرد جو ہے کسی بھی عورت سے اور کوئی بھی عورت جو ہے کسی بھی مرد سے تعلقات بنائے، تو یہ تو پھر جانوروں میں اور انسانوں میں فرق نہیں رہے گا۔ تو اس لیے میاں بیوی کیوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے، یہی اس آیت میں بتایا۔ بیوی آرام اور سکون کے لیے بنائی گئی ہے، غم گسار ہزاروں افکار میں آرام کا ذریعہ ہے۔ انسان میں طبیعی طور پر دوستی اور محبت کرنا یہ فطری چیز ہے۔ محبت کے لیے بیوی عجیب و غریب چیز ہے۔ عورت ضعیف الخلقت، پیدائشی طور پہ کمزور، بچوں کو جننے اور گھر کا انتظام رکھنے میں ذمہ دار اور ایک عظیم الشان بازو ہے، بس اس کے متعلق رحم سے کام لو۔ عورت ننگ و ناموس، مال و اولاد کی محافظ اور محتمم ہے، تمہاری عدم موجودگی میں تمہارے مال و عزت اور دین کی حفاظت کرنے والی ہے۔ اب دیکھو یہ ایک پوائنٹ ہے، اب اس کو ہم کلیئر کرتے ہیں۔ انسان کا جو نیچر ہے نا، انسان کا جو نیچر ہے، ہر آدمی کو جو ہے ایک دوست چاہیے، اس کو ہر ایک کو جو ہے نا ایک غم گسار چاہیے۔ تو وہ دوست اور غم گسار جو ہے اس کو سب سے بہترین اگر کہیں پہ ملے گا تو وہ اس کو ملے گا، مرد ہے تو اس کو بیوی کی شکل میں، عورت ہے تو اس کو ہسبینڈ کی شکل میں، کیونکہ ہسبینڈ اینڈ وائف یعنی میاں بیوی سے بڑھ کر کوئی بھی ایک دوسرے کا دوست نہیں رہتا۔ مرد کی جو خدمت اس کی بیوی کر سکتی ہے، نہ اس کی ماں کر سکتی ہے، نہ اس کی بیٹی کر سکتی ہے، نہ اس کی بہن کر سکتی ہے۔ ایسے ہی عورت کے جو نخرے ہیں، نخرے عورت کے نخرے،
کہ عورت جو ہے اس کی ہر ضرورت کو پورا کرنا، اس کے موبائل میں ہر مہینے 500 روپے کا ریچارج مارنا، ان لمیٹڈ جو ہے اس کا انٹرنیٹ کا یہ کر کے دینا، اور اس کی ہر ضرورت کو، یعنی عورت نے جو ہے بازار کے اندر بولی کہ نیا ڈریس آیا ہے وہ خرید کے دے دو، اور نئی چیز مجھے لا کر دے دو، اور میری یعنی وہ ہر ضرورت کو جو حساب سے اس کا ہسبینڈ پورا کرتا ہے، اس کا شوہر پورا کرتا ہے، ویسا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ شادی سے پہلے ہو سکتا ہے ماں باپ اپنی بیٹی کو ایسا کرتے ہوں گے، لیکن نکاح ہونے کے بعد، شادی ہونے کے بعد میں اگر میاں بیوی میں وہ محبت و تعلقات پیدا ہوتے ہیں تو دونوں اس طریقے سے، تو یہ جو اللہ نے رشتہ بنایا ہے اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، جیسا میں نے آپ کو سشانت سنگھ راجپوت کی مثال دیا تھا، اس کے پاس میں کئی گرل فرینڈز تھی، لیکن گرل فرینڈز کہاں تک آپ کا ساتھ دے سکتی ہے؟ آپ نے اس کو کیفے کافی ڈے میں چائے پلانے کے لیے لے کر گئے اور وہاں پہ دوست کے ساتھ میں چائے پیے، دونوں نے بھی، ہو گئی وہیں تک آپ کی اور اس کی جو ہے جو سفر ہے آپ کا وہیں پہ ختم ہو گیا۔ اب آپ آئے، گھر کو آ گئے، اور گھر پہ آنے کے بعد آپ ٹینشن میں، وہ بھی ادھر جا کے ٹینشن میں، تو یہ ایسی کئی گرل فرینڈز ہو سکتی ہے۔ تو ان کا جو سفر رہتا نا، وہ رہتا صبح سے لے کے شام تک۔ اب اس کو سمجھو آپ سے زیادہ کوئی دوسرا پیسے والا ملا، آپ کی اوقات کیفے کافی ڈے میں لی جانے کی تھی، آپ دوسرا جو ہے آپ سے بھی بڑا کوئی مل گیا جو اس کو جو ہے بریستا میں لی جانے والا ہے، تو پھر اسٹار بکس میں لی جانے والا ہے، تو پھر اسٹار بکس کا سفر اس کے ساتھ میں، آپ کے روانگی کے آداب وہاں سے۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ آپ میاں بیوی نہیں ہیں۔ اور اگر دونوں میاں بیوی ہے تو آپ نے اگر اس کو وڑا پاؤ بھی لا کے کھلائے تو وہ پوری محبت سے کھانے والی ہے، کیونکہ وہ آپ کی بیوی ہے، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ میں رہنے والی ہے۔ تو اس لیے، کیونکہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ نظام ہے، شریعت کا نظام ہے، قرآن کا نظام ہے، اور یہ اسلام کا نظام ہے کہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کو راحت پہنچا سکتے، جو ایک دوسرے کو ساتھ دے سکتے، جو لانگ لائف ایک دوسرے کا سہارا بن سکتے، ویسا دنیا میں کوئی بھی نہیں بن سکتا۔ چلیے اس کے آگے اس کی تفسیر اور پڑھیں گے۔ آدمیوں میں قدرتی طور پر شہوت کا مادہ ہے، قدرت نے اس کا محل بیوی کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عورت کھیتی ہے، بیج بونے کے قابل ہے۔ جس طرح کھیت کا علاج معالجہ ضروری ہوا کرتا ہے، اس میں خاص غرض ہوا کرتی ہے، اسی طرح عورت میں بھی خاص اغراض ہے جن سے متمتع ہونا چاہیے۔ جو خواہش مرد کے دل میں عورت کی طرف یا عورت کے دل میں مرد کی طرف سے ہو، وہ تقاضۂ انسانی فطری ہے۔ اس خواہش کو نکاح کے ذریعے پورا کرنا انسان کے دل میں سچی محبت اور پاکیزگی کے خیالات کو پیدا کرتا ہے۔ اس کا ناجائز تعلقات سے پورا کرنا انسان کو ناپاکی کی طرف لے جاتا ہے، اس کے دل میں بد خیالات پیدا کرتا ہے۔ نکاح انسان کو پاکیزگی کی طرف لے جانے اور اسے ناپاکی سے دور رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ پھر انہوں نے اس پوائنٹ کو کلیئر کیا کہ انسان کے دل کے اندر خواہشات کا پیدا ہونا یہ نیچرلی ہے، یہ ہر آدمی کے دل میں، یعنی ہر آدمی کا اٹریکشن عورت کی طرف، عورت کا اٹریکشن مرد کی طرف ہے۔ لیکن اگر آپ نکاح کرتے ہیں، نکاح کرنے کے بعد اب میاں بیوی میں خوب پیار ہے، خوب محبت ہے، اور پیار اور محبت کے ذریعے سے آپ جو ہے تو آپ کو نفل نمازوں سے بھی بڑھ کے ثواب مل رہا ہے، اور آپ اپنی بیوی کے پاس میں اپنی خواہش کو، اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو ثواب بھی مل رہا ہے، اور ثواب کے علاوہ آپ کے دل میں پاکیزگی پیدا ہو رہی ہے، آپ کے دل میں آپ کا ایمان مکمل ہو رہا ہے، آپ کے اندر تقوی پیدا ہوں گا، آپ کے اندر طہارت پیدا ہوں گی، آپ کے اندر للہیت پیدا ہوں گی، آپ کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا وہ مقام اور مراتب عطا فرمائیں گا، آپ کے دل کے اندر جو چیزیں پیدا ہوں گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کے بارے میں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے نکاح کیے تو آپ کے سارے ٹینشن دور ہو گئے، اس کی وجہ سے آپ کے دماغ کے سارے بوجھ ہلکے ہو گئے۔ اسی لیے آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سارے نوجوان نکاح سے پہلے وہ ایک دم سکڑے مکڑے ہوتے ہیں، بہت سارے نوجوان نکاح سے پہلے جو ہے وہ ایک دم دبلے پتلے ہوتے ہیں، نکاح سے پہلے وہ نوجوان ایک دم جو ہے آپ کو ایک دم کاڑی کے جیسے نظر آئیں گے، لیکن جب نکاح ہو جاتا ہے تو ان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، بیوی ان کے پاس ہے۔ اب بیوی سے جو ہے اب جب اپنی خواہشات، اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں تو ان کے دماغ پہ ٹینشن نہیں ہے، ان کے دماغ میں گندے خیالات نہیں ہیں، ان کو 3 ٹائم دبا کے کھانا کھایا جا رہا ہے، آرام سے نیند آ رہی ہے۔ اب کھانا پینا، نیند وغیرہ اور ہر چیز میں دل لگ رہا ہے کیونکہ گھر پہ بیوی موجود ہے۔ اب جب بھی آپ کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی،
آپ اپنی بیوی کے پاس آ کے اپنی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں تو اس سے آپ کے دل میں پاکیزگی پیدا ہوں گی اور آپ کے اندر جو ہے نا امپرومنٹ آئے گا اور آپ جو ہے دینی دنیاوی دونوں اعتبار سے ترقی کرو گے. آپ کے دل میں بھی پاکیزگی آئیں گے اور جو باڈی ہے آپ کی یعنی جو ٹینشن اور سوچ کی وجہ سے آپ کو نیند نہیں آتی تھی, کھایا نہیں جاتا تھا, وہ سب آپ کا ختم ہو گیا. لیکن اب نکاح ہو گیا, اس کی وجہ سے آپ کو 2-4 ٹائم بھرپور کھایا جا رہا ہے, نیند بھی آرام سے آ رہی ہے. تو اسی لیے اکثر لوگ شادی کے بعد میں وہ موٹے ہو جاتے ہیں. لوگ بولتے رہے یار شادی اس کے آنکھ کو لگ گئی, دیکھو شادی کے بعد یہ موٹا ہو گیا, شادی کے بعد میں جو ہے ماشاءاللہ اس کے کلے گلے اوپر آ گئے, شادی کے بعد یار اس کا کلر کھل گیا, شادی کے بعد یار اس کے چہرے پہ رونق آ گئی. وہ سب اسی وجہ سے آتی ہے. وہیں پہ اگر کوئی انسان بجائے شادی کے دوسری حرام کاریوں میں مبتلا ہے, یا تو وہ نوجوان کوئی غلط کام کر کے اپنی ضرورت پورا کر رہا ہے یا اس طرح سے, تو اس سے اس کے دل میں اور بے چینی پیدا ہوتی ہے. خاص طور پہ آج کل جو مسٹر وشن اور مشت زنی وغیرہ کی بیماریوں میں نوجوان مبتلا ہے, اس کا سب سے بڑا ایفیکٹ آپ کے ہارٹ پہ پڑتا ہے اور جو ہارٹ بیٹ ہے وہ ایک دم سے بڑھ جاتی ہے, پھر دھک 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 انسان کرنے لگتا ہے. اور میں دیکھتا ہوں ایسے جو نوجوان اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں, اگر آپ ان کے کھاندے پہ ہاتھ رکھے تو پوری باڈی ایسی ان کی دل کے ساتھ میں پھڑ 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 کرتے رہتی ہے, کیونکہ وہ کمزور ہو چکے ہیں. ان کے کمزوری کی سب سے بڑی وجہ یا تو بدکاری ہے یا تو پھر جو ہے اس طرح کی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ اندر سے بالکل کھوکھلے ہو گئے ہوئے ہیں. پھر ایسے نوجوان کچھ دنوں کے بعد میں ان کے کلے اندر چلے جاتے ہیں, پھر ان کے جو ہے ایک دم سے کھانا پینا آنکھ کو نہیں لگتا ہے. پھر ایسے جو نوجوان ہوتے ہیں وہ بعد میں جو ہے ان کا دماغ سوکھنا شروع ہوتا ہے, پھر ان کو دماغی بیماریاں ہو جاتی ہے, پھر ان کو سائیکولوجیکل پرابلمز ہو جاتے ہیں. پھر ایسی اس طرح سے ان کی زندگی برباد ہونے لگتی ہے اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ شادی کے بھی قابل نہیں رہتے. یہ سارے پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں. تو یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ حرام کاری کی وجہ سے اور مشت زنی اور مسٹر ویشن کی وجہ سے. تو اس کے لیے نکاح کر کے اگر انسان اپنی بیوی سے یہ ساری چیزوں کو پورا کر رہا ہے تو اس کے چہرے پہ رونق آ رہی ہے, اس کا وزن بڑھ رہا ہے اور ماشاءاللہ وہ جو ہے پوری طرح سے ترقی کر رہا ہے. لیکن وہیں پہ اگر دوسری طرف اس کو حرام ذریعے سے پورا کر رہا ہے تو چہرے کی رونق جا رہی ہے اور جو ہے کھایا پیا ہوا اس کے آنکھ پہ نہیں لگ رہا ہے. تو یہ اس کا جو ہے پوری طرح سے جو ہے مطلب ہے. اب انشاءاللہ کل جو ہے ہم آپ کو نکاح میں کیا نیت ہونا چاہیے اور نکاح کے اندر کتنی باتیں لازمی ہے, ضروری ہے, وہ ہمارا جو فرض ہے, کیونکہ نکاح میں بھی فرض ہے, نکاح میں بھی واجب ہے, اور کس وقت میں نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے, کب نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے, اور بہت ساری کنڈیشنز ایسی ہے کہ اس میں نکاح کرنا منع بھی ہو جاتا ہے. وہ سب انشاءاللہ ہماری کل جو ہے کل کا ہمارا سبق رہے گا. آج کا سبق یہیں پہ مکمل ہوتا ہے. اب کسی کا کوئی سوال ہے, if anybody has any question, so no problem, you are most welcome. I would like to reply your questions, so kindly مجھے واٹس اپ کیجیے, آپ کا جو بھی سوال رہے گا انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے. چلیے جو بھی آپ کا سوال ہے. جی ہاں چلیے, یہ ایک سوال آیا ہوا ہے, 4 شادی کے لیے بیوی کو کیسے منائیں. تو ابھی ہمارا پہلے شادی کا چل رہا ہے, پہلے بیوی کو ہی کیسے سنبھالنے کا ہے وہ سیکھ لو, 4 کا آئیں گا ابھی بعد میں. پہلے 1 کا جو سبجیکٹ چل رہا ہے اسی کو ہونے دو پہلے پورا مکمل طریقے سے. بہت آپ جو ہے جوش میں دکھ رہی آپ کی گاڑی, ذرا ابھی پہلے کا ہی سلیبس چل رہا ہے تو ابھی 4 کے سوالات سدھر رہے آپ کو. ماشاءاللہ بہت اچھا بیان تھا مولانا, اچھی طرح سے سمجھ میں آیا. چلو ہمارے ارشد بھائی ہے, ہمارے عزیز دوست, ماشاءاللہ ان کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں کا جو فیڈ بیک ہے وہ بھی مجھے دیا کرو, سبق میں آپ کو کیا سمجھ میں آیا کیا نہیں سمجھ میں آیا, وہ بعد میں بھی آپ نے دیے تو چلے گا مجھے فیڈ بیک. There is no issue, no problem. As per your spare time, you can reply with your feedback. جی آواز کلیئر آئی آپ لوگوں کو؟ ماشاءاللہ ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جو ہے سبق بھی بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں آیا. اور کسی کا کوئی سوال ہے
So I am waiting for your questions. No problem. Yes, sir. चलिए, आपका जो भी सवाल रहेगा भेजिए आप। शादी के लिए एज कितनी होना चाहिए और शादी कब करना जरूरी लाजमी है, ये सब चीजें आगे आने वाली है। ये हमारा एक एक दिन का टॉपिक है, पूरा पूरा सबक है, उसके ऊपर पूरा एक दिन उसके ऊपर बात चलेंगी। और उसके बाद हम आप लोगों से जो है उसका ये पूछेंगे, फीडबैक पूछेंगे और सवालात भी पूछेंगे। उस टाइम पे आप ये उससे रिलेटेड सवालात भी पूछ सकते हैं। मौलाना अमीरुद्दीन साहब एक आलिम दीन और माशाल्लाह एक मस्जिद के इमाम व खतीब, वो भी हमारे आप लोगों की बैच में हैं, तो उनकी तरफ से भी काफ़ी दुआएं आई है। अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा मौलाना अमीनुद्दीन साहब। चलिए, और किसी का कोई सवाल है भाई? एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन, एनीथिंग? हाँ, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए आप लोग, आपका जो सवाल रहेगा वो व्हाट्सएप पे आप करेंगे और मैं यहाँ से आपको डायरेक्ट रिप्लाई दूंगा इंशाल्लाह। और मैंने कल भी बताया था, क्योंकि आज एक स्टूडेंट हमारी ऐसी है जिसको मैंने देखा हूँ, वो 4 मरतबा क्लास ज्वाइन होने के बाद फिर क्लास से बाहर हो गई। उसका रीजन ये था कि उन्होंने, शायद इससे पहले मैंने बताया था, ऐसा किसी को कुछ प्रॉब्लम आता है तो अपने मोबाइल फोन को रीस्टार्ट कीजिए, उससे वापस फिर ज्वाइन कीजिए, इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम आएगा नहीं आपको। मुफ्ती साहब, हाउ टू कंट्रोल आवर desires? So this is our one complete lessons topic, so we would be inshallah explain about it. So we will inshallah, no problem, you just wait for some days. After some days inshallah it is our complete subject जी। चलिए, माशाल्लाह। और हमारे एक स्टूडेंट ने बोले, मौलाना आप बहुत ही क्लियरली एक एक बात समझाते हैं जिससे अच्छी तरह से सारी चीजें समझ में आ रही। ठीक है, अभी इंशाल्लाह आपका पूरा मुकम्मल होगा सबक, तो और भी बहुत सी चीजें क्लियर होंगी। इसीलिए रोजाना वक्त पे अपना क्लास और अपना जो सबक है उसको हमको ज्वाइन करना है और पूरा ध्यान रखना है, और एक बुक रख के कुछ पॉइंट्स भी उसमें नोट करना है, वो आपको आगे काम आएंगे महर वगैरह के मसाइल में लिखने के लिए। ठीक है, चलिए। अच्छा, आज जुमेरात है ना? अच्छा, जुमेरात के बारे में एक ऐलान सुन लो। जुमा के दिन, यानी कल जुमा को हमारा सबक नहीं होता है, बल्कि कल जुमा को आप सब लोगों को हमारी यूट्यूब पर जो लाइव मजलिस है वो ज्वाइन करना है, और वो होती है रात में 9:15 बजे से। तो जुमा के दिन हमारा सबक नहीं होता है, बल्कि सबक उसी में होता है जो लाइव मजलिस होती है, और वो सवालात जो हमारे इस सबक से रिलेटेड नहीं है आप उस लाइव मजलिस में पूछ सकते हो। तो कल जुमा के दिन आपको सूरतुल कहफ पढ़ना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है, और कल 7:30 बजे की बजाय 9:15 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को ज्वाइन करना है। वैसे मैं रिमाइंडर के तौर पे आप सब लोगों को एक मैसेज कर दूंगा, उसका आपने थोड़ा सा ख्याल रखने का। ठीक है, चलिए, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह सैटरडे को सेम टाइम पे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।